نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 کا درس ہونے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آیت نمبر 41 بھی درس میں لاؤں گا جو کہ وہی ہے اصل عنوانی گفتگو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک ماہ ہم سب پر جاری ہے۔ یہ مبارک تولیہ غوث پاک کی طرف منسوب تھا، آج میں نے نکال دیا الحمدللہ۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ 7 ہے، اردو 21 ہے، ماشاءاللہ۔ ساتیا 21 الحمدللہ رب یعنی خدا، رسول، غوث پاک، 3 الحمدللہ۔ یہ الوہیت بھی ایمانیات میں ہے، نبوت بھی ایمانیات میں ہے، ولایت بھی ایمانیات میں ہے، اور تینوں کو جب ضرب دیں گے تب ایمان مکمل ہوگا۔ پہلی آیت بہت اہم ہے جس میں لفظ من دون اللہ ہے، جو میں خاص طور سے پورے ماہ، اس ماہ میں خاص طور سے اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ یعنی محبوب الہ کا جو کنسپٹ ہے اور عنوان ہے وہ اولیاء اللہ کا ہے اور انبیاء اللہ کا ہے، انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کا ہے، من دون اللہ کا نہیں ہے۔ من دون اللہ سے مراد بت ہے، چنانچہ آج غوث پاک کی تفسیر بھی دیکھیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، یہ لفظ سننے کے لیے کان ترس گئی تھی۔ قل، اے حبیب مکرم، یا اکمل الرسل، اے اکمل رسل، للمشرکین، مشرکین سے آپ کہیے، تقریعا لہم و تبکیتاً، ایسا کہیے کہ ان کی ہوش اڑ جائے۔ غوث پاک کا ترجمہ ہے۔ تبکیتاً بولتے ایک دم رولا دینے والی بات۔ بعد ما سجلنا علیہم المقت والطرد وانواع الخسران والخذلان، بعد اس کے کہ ہم نے ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے مطلب رسوائی لکھ دی ہے۔ تو آپ کو جو کہہ رہا ہوں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ان کی مظہر ہونے کے اعتبار سے نہیں، میں نے ان کے لیے ازلی اور ابدی محرومی قسمت لکھ دیے ہیں، اس لیے ان سے کہیے۔ کیا بات ہے۔ ایک اور بات دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ پاک جو ہے اپنے نظریے کو شیئر کرتا ہے اپنے محبوب بندوں سے۔ اس لفظ پہ غور کیجئے۔ اب شرک تو بک بک کر کے سمجھا نہ سکے، شیئر کا لفظ دیکھیے۔ اب یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نا امت کو، اب ظاہر ہے غوث پاک بھی چاہتے ہیں امت کو، محی الدین، دین کے چاہنے والوں کو تو خوب چاہتے تھے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر ہیں اور آپ مطلب محو دعا رہو گے، لیکن میں کلیئر ایک بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے ان کے اوپر ہمیشہ کی خسرانیت اور ہمیشہ کے گھاٹے کا پہلو اور ہمیشہ کی حرمانیت
محروم قسمت لکھ دیے ہیں، اس لیے آپ ان سے کہیے ایسی بات کہ وہ ایک دم رو پڑیں. ہاں، جس کو آپ مطلب ارباب اردو کی زبان میں آپ لائیں تو مسکت بات، خاموش کر دینے والی بات، ایسی بات آپ کہیے. کیا وہ کہیے سے بھی مراد ذرا اتنی اچھی ہے، آگے دیکھیے. ارأیتم وابصرتم ایھا المجبولون علی الغوایۃ والعناد. یہ دیکھیے، مجھے بتاؤ ایک گمراہی اور سرکشی پر اللہ کی جانب سے مسجول، مطلب فطرت ثانیہ بنانے والے، نیچر میں جس کی گمراہی ہو، نیچر میں جس کے عناد ہو، اللہ کی طرف سے. دھیان دیجیے گا، کل بھی میں نے تقدیر کے حوالے سے ایک جملہ کہا، درس قرآن میں سنے ہوں نہیں، وہ ویڈیو کلک یہ ڈیلیٹ ہو گئی وہاں ملک پیٹ والی. 2 جمعہ سے 2 ہفتہ سے یہی ہو رہا ہے. نہیں وہ ان کے موبائل میں کرتا ہے. خیر، تو تقدیر کا کانسیپٹ بڑا اہم ہے، دھیان دیجیے گا. دیکھیے، ہم لوگ بولتے ہیں نا، ارے کیا جی، نماز بھی پڑھتے، حج بھی کرتے، زکوٰۃ بھی دیتے، سب ہم لوگ کر رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسا کیسے کرتا؟ اور کوئی اگر گناہ کر لیتا، جیسے اب دیکھیے کسی ہندو لڑکی کو لے کے بھاگ گئی، یا آج تو کل تو لو جہاد عجیب ہو گیا ہے، تو اس کو یہ کر لے وہ کر لے، تو ماں باپ مجبوراً ایک جملہ بولتے ہیں، اور تقدیر میں وہی لکھا ہوگا. تو یہ جملہ بول کر کے جو بچنے کی کوشش کرتے، میں تقدیر کا کانسیپٹ ایک جملے میں بول دیتا. اللہ پاک نے تقدیر یہ لکھا ہے آپ کی قسمت میں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، آپ کی تقدیر میں ہے، لیکن اس کو یوز کرنے کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے. خیر یوز کرو گے تو یہ دوں گا، اور شر یوز کرو گے تو یہ دوں گا. یہ ہے تقدیر کا کانسیپٹ. یہ نہیں کہ تقدیر بھی لکھ دیا، خیر بھی لکھ دیا، شر بھی لکھ دیا، نہیں. خیر اور شر دونوں لکھا ہے، اور اس میں ایک کنڈیشن رکھا ہے کہ خیر یوز کرو گے تو یہ دوں گا، اور شر یوز کرو گے تو یہ دوں گا. خیر میں جزا کا پہلو ہے، شر میں سزا کا پہلو. تو یوز دیکھیے، یعنی بندے کو مجبور اور لاچار نہیں کیا، تم کو اختیار دیا. ہدیناہ النجدین، سورہ بلد میں ہدیناہ النجدین، 2 راستے کی ہدایت دی ہم نے انسان کو، خیر کے راستے، شر کے راستے. اب جو یو چوائز کرو گے اس بیس پر میں نے بتا دیا اپنے حبیب کے ذریعے سے کہ خیر کا راستہ چنو گے تو یہ ہے، شر کا راستہ چنو گے تو یہ ہے. اب بتائیے کوئی شر کا راستہ چنے اور کہے اللہ نے لکھا، یہ تقدیر کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر یہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جمادات ہیں، آپ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، جمادات ہیں، لا شعور ہیں، آپ بے حس ہیں. آپ یہ ہے سب سے. تو اشرف المخلوقات کو اللہ پاک نے نباتات، جمادات اور دیگر مخلوقات سے اشرف جو اعلیٰ بنایا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو کانسیپٹ سمجھنے کا نظریہ دیا، عقل دیا. اور اسباب علم جانتے ہیں، علم کو حاصل کرنے کی چیزیں 3 ہیں. سب سے پہلی چیز حواس سے سلیمہ، حواس. دوسری چیز خبر صادق، انبیاء کرام جو خبر صادق، سچی خبر. اور تیسری چیز ہے عقل. یہ ہے علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ. تو آپ تقدیر کا علم حاصل کرنے کے لیے تینوں چیز یوز کرو. آپ حواس سے سلیمہ بھی یوز کرو، آپ خبر صادق بھی یوز کرو، عقل بھی یوز کرو. آپ ساری چیزوں کا، اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ کو دوشی ٹھہراتے، معاذ اللہ رب العالمین. اللہ نے لکھ دیا، خاص طور سے عورتوں میں یہ جملے زیادہ ہے، اللہ نے ایسا کر، ہمارے کو کیوں ہے، یہ ہے وہ نہیں. تقدیر کو کانسیپٹ سمجھیں. خیر اور شر دونوں کو پہچاننے، سیاہ و سفید دونوں کو پہچاننے اور پرکھنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے جو جوہر ہے آپ کے لیے، اور وہ عقل کو استعمال کرو. اور اس کے بعد آپ کو پھر اگر گھاٹے ہو پھر بھی آپ اپنی طرف کرو، احتساب نفس جس کو کہتے ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ ذات میں اور بات میں دونوں میں وہ سچا ہے، وہ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتا ہر طرح سے. اور وجہ یہ ہے، کل بھی ایک جملہ پرسوں کے درس میں، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ایمان اور کفر سے پاک ہے، منزہ فی ذاتہ. کہا تھا بندے ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہاں راضی ہوتا، ایمان لائے تو راضی ہوتا، کفر کو پسند نہیں کرتا. لیکن آپ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے میں نے ایمان لا کر کے احسان کے. نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے تیرے ایمان سے، تیرے کفر سے، منزہ ہے، پاک ہے فی ذات ہی. تمہارے ہی کو، مومن کو ایمان کا فائدہ ملے گا، کافر کو کفر کی کا وبال ہے، عذاب. خیر، تو ارائیتم، اے مجھے بتاؤ، شرکاءکم الذین، یا دکھاؤ
تم اپنے ان شرکا کو بتاؤ جن کو تم پوجتے ہو، تدعون آلہتن، جن کو تم معبود دعویٰ میں رکھتے ہو کہ میرا معبود ہے، من دون اللہ۔ اب من دون اللہ کی تفسیر میں میرے غوث کا جملہ سنیے، اتنا مزہ آئے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ مشارکین لہو سبحانہ فی الالوہیت والربوبیت۔ یہ کیا پوائنٹ ہے؟ یعنی جن کو تم الوہیت میں اور ربوبیت میں اللہ سبحانہ کا شریک مانتے ہو۔ اب پوری اہل سنت و جماعت کے ایک ایک فرد کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کر کے آپ، اور تمام جماعت غیر اہل سنت کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کر کے کسی بھی بچے سے بھی اگر پوچھیں گے کہ کیا نبی کو تم اللہ مانتے ہو یا ولی کو تم معبود مانتے ہو، رب مانتے ہو، تو سب کا یہی جواب ہوگا، نہیں، یہ محبوب الہ ہے، محبوب رب ہے۔ اور غوث بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ من دون اللہ وہ ہیں جو ربوبیت میں الوہیت میں شریک کریں۔ اور یہ دیکھیے اولیاء اللہ ہمیشہ من دون اللہ کا کانسیپٹ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو الہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، جو رب نہیں ہے، یہ فرما رہے ہیں ان کو تم نے رب مانا، ان کو تم نے رب مانا۔ اچھا ایک بات اور یہاں پر تھوڑا سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے والے کون تھے؟ نہیں مطلب لوگ تھے جن کو پوجا جا رہا ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو صحیح ہے نا۔ عزیر علیہ السلام کو پوجنے والے یہودی ہیں، ہے نہیں؟ وہ تو پوجنے والے غلط ہیں، لیکن جن کو پوجا جا رہا وہ تو صحیح ہے۔ دھیان دیجیے گا، تو جماعت والے یہی جملہ ایک بولتے ہیں، ہاں بھائی انہوں صحیح ہے، میں بول رہا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ بات ابھی دیکھیے دماغ میں آئی، مطلب غوث پاک بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ ہاں بھائی انہوں صحیح ہے لیکن تم غلط ہو۔ دیکھیے تو آج میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ عوام اہل سنت بیس آف اہل سنت نہیں ہے، عوام اہل سنت بیس آف اہل سنت نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، عوام اہل سنت کو بھی یہودی اور عیسائی کے منزل میں لانا یہ بہت بڑی شرارت ہے اور نادانی۔ وجہ کیونکہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو پوجتے تھے وہ سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھتے تھے، ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے، اور خدا کی قسم اہل سنت کا ایک بچہ بھی ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ فرق ہو گیا، تو کمپریزن بھی نہیں کرنا، یہ وارننگ ہے۔ ہاں الحمدللہ خیر۔ تو من دون اللہ کی بے مطلب اعلیٰ تفسیر، بے مثال تفسیر جیلانی، کہ جو اللہ سبحانہ کے شریک مانے جانے والے، اللہ سبحانہ کے شریک مانے جانے والے کو من دون اللہ کہتے ہیں۔ واضح کر دی۔ اور کس میں شریک؟ وہ بھی الوہیت میں اور ربوبیت میں، کہ وہ رب العالمین ہے اور معبود بننے کا مستحق ہے۔ نہیں، میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل سنت و جماعت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جو بھی ہیں بے شک سب کچھ ہے، لیکن معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ ہاں واہ، اور یہی وصف اعلیٰ ہے کہ عبد ہو کر کے اتنی شان ہے نہیں، یہی وصف اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا سب سے اچھا آپ کو نام کیا پسند ہے؟ تو کہا عبداللہ کہہ کے پکارا کرو۔ اشارہ دیکھیں آپ، عبداللہ کہہ کے پکارا کرو۔ ہاں سبحان اللہ، کیونکہ جب مطلب کامن میں وصف میں اتنا اعلیٰ پہلو کہ معراج میں چلے جائیں، سبحان الذی اسری برسولہ ہی نہیں کہا، بعبدہ۔ تو عبد کا مقام یہ ہے کہ عرش کو بھی روند دے، ہے کہ نہیں، لامکاں چلے جائے، کیا کہنا ہے۔ رسالت کا وصف سبحان اللہ کیسا ہوگا، نبوت کا وصف کیسا ہوگا، یہ ہے فلسفہ۔ خیر، تو کہا آگے کہہ رہے ہیں ارونی، مجھے بتاؤ، ایھا المکابرون المعاندون، غوث کہتے ہیں اے ڈھیٹ، اے عناد پرست، مجھے بتاؤ، ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم پوج رہے ہو اللہ سبحانہ کہ جن کو تم شریک ٹھہرائے ہو، ان لوگوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہے؟ زمین کا کوئی حصہ بھی پیدا کیا ہے؟ آج تو تم لے لیے ہو 6 دسمبر کا، یہ تو غصب ہے۔ آج بھی اس کا عنوان بابری مسجد ہی ہے ہے کہ نہیں؟ اور یہ سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے کہ کسی کو توڑ کر نہیں بنایا گیا ہے، نہیں توڑ کر بنایا نہیں گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، صحیح ہے۔
تو کیا زمین کا کوئی حصہ تمہارے ان شریک معبود نے پیدا کیا؟ سوال دیکھیے گا، اور یہ اللہ نہیں کہہ رہا، حبیب آپ کہیے، بھروسہ دیکھیں آپ۔ اور اس کے بعد دوسری بات، اے خلقوا فی الارض بالاستقلال والاختیار حتی یتصفوا بالالوہیہ، واہ واہ، غوث پاک کا جملہ سنیے گا، مطلب یہ کہ زمین کا کوئی مستقل حصہ اگر پیدا کرتا تو جو ایسا مطلب ہوتا ہے وہی الوہیت کا مستحق ہوتا۔ بتاؤ کون ایسا ٹکڑا ہے جو مستقل پیدا کیا ہے اس نے، حتی یتصفوا بالالوہیت، تاکہ الوہیت کی سے متصف کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب مستقل پیدا ہی نہیں کیا تو وہ الوہیت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑے بیوقوف تو تم ہو، جس کو تم پوج رہے ہو وہ خود کوس رہا ہے تمہارے اوپر۔ ہاں ایک بات، دوسری بات، ام لہم شریکن، یا مجھے بتاؤ کیا جن کو تم شریک ٹھہرائے ہو اللہ کے ساتھ، آسمانوں کی پیدائش اور آسمانوں کو بے مثال پیدا کرنے میں اللہ کا شریک ہے جس کو ہم لوگ پوجتے ہیں؟ کیا نہیں یہ پلر آپ اٹھاؤ، یہ پلر ہم اٹھاتے، ایسا ہے؟ ام لہم شرکن فی السماوات، زمین کا کوئی حصہ تو تم نے پیدا نہیں کیا مستقل، خرید سکتے ہو ٹھیک ہے ہے کہ نہیں؟ ہاں اور آسمانوں کی بات ہے تو کیا بے مثال جو آسمان دیکھ رہے ہو بغیر پلر کے، کیا ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے اس کو وجود دیا ہے؟ دیکھیے گا ان شریک جن کو ٹھہرا رہے ہو، دو دعویٰ۔ تیسری بات، ام آتیناہم کتابن، یا میرے حبیب کہیے کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دیا ہے؟ ہم نے انہیں کوئی کتاب دیا، یعنی دکھاؤ کیا ہم نے اوپر کوئی ایسی کتاب نازل کی ہے جو اللہ کے ساتھ ان کو شریک ماننے پر دلیل ہو؟ کیا دیکھیے جملے پہ، شریک فی الالوہیت اور شریک فی الربوبیت پر ان دلیل بنے۔ فہم علی بینۃ منہ، اور یہ دعویٰ کرنے والے ڈھیٹ، یہ دعویٰ کرنے والے اس کتاب کی طرف سے دلیل پر ہو، روشن پر ہو، ہدایت پر ہو، اور اب بالکل فخر کر رہے ہو ہاں ہمارے پاس کتاب ہے، ہاں کتاب ہے۔ ای حجج ودلائل واضحہ من الکتاب دالۃ علی شرکۃ اولئک التماثیل العاطلہ مع القدیر مع العلیم القدیر الحکیم فظاہر انہ ما انزل الیہم کتابا۔ تو تین دعویٰ، تو ظاہر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی طرف کوئی کتاب بھی نازل نہیں کی، تو پھر یہ تینوں چیز نہیں ہے تو ہے کیا؟ یہ دیکھیے گا بڑی اہم بات، تو ہے کیا؟ سنیے آخری میں کہہ رہے ہیں ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظالم جو آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں نا، ان کو پوجے۔ اب آج بھی یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھے ہوں گے، کھسل منگل دیکھے ہوں گے، منگل کے دن یہ کام کرنا، تلسی میاں تو کیا کیا کہ یہ کام کرے تو اتنا دھن آتا، وہ دھن، ارے اعلان کیوں کر رہا، سارا دھن لے لینا، ہے کہ نہیں؟ یوٹیوب دکھانے کے لیے، ویورز بڑھانے کے لیے سب جملے بول رہے۔ واہ واہ، ابھی 100 روپے اگر دیکھ جاؤ تو آجو بازو دیکھتے اور پیچھے سے لے لیتے، اور یہاں اتنا کھلے عام۔ تو یہ دیکھیے، یہ ایک دوسرے کو جو یہ وعدہ دیتے ہیں، یہ وعدہ کیا ہے؟ غور کرنے کا مقام، الا غرورا، یہ سب ایک دھوکہ ہے، یہ سب ایک تلبیس ہے۔ یہ ایک دوسرے کو، ان کو پوجے تو یہ ہوتا، ان کو پوجے تو یہ ہوتا، وہ ہے ہماری، وہ ہے ہماری، یہ ہے ہماری۔ سب سے بڑی بات دھیان دیجیے گا، کھلے عام پورے، مطلب یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ محبت کا ایک اعلان ہے۔ خلق کے اندر معبود بننے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ خلق فنا ہے، اور یہ ریسرچ کر لیں سارے ہندوازم فکر رکھنے والے، خلق کے اندر کیا نہیں ہے؟ معبود بننے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ معبود وہی ہوگا جو بقا ہو، جو بقا کا جو باقی ہو۔ دھیان دیجیے گا، وجہ یہ ہے کہ آپ سوچئے ذرا، ابھی انہی کو دیکھیں نا، ایک دن 10 دن، اب 10 دن کا جو رہتا ہے، اب 10 دن کے بعد جا کر کے آپ ڈال دیتے ہو، کمال ہے، کیسا معبود ہے؟ یہاں پر یہ توہین کسی کی نہیں ہے مذہب کی، مگر یہ کہا جا رہا ہے معبود وہ جو مستقل ہو، اینی ٹائم ہو۔ فرض کیجئے کہ آپ جس کو ڈال دیے پانی میں لے جا کر، اب دوسرے دن اگر آپ کو ضرورت ہے ان کی، اب وہاں سے وہ کیسے مدد کریں گے؟ ہونا تو یہ مستقل ہو، ہمیشہ ہو، ہمیشہ ہو۔ جیسے ہمیں دیکھیے، آپ زمین پر بھی رہتے ہیں، بیابان میں بھی رہتے ہیں، وقت عصر آ جائے، وقت ظہر آ جائے، اللہ اکبر شروع، گھر میں رہے اللہ اکبر شروع، مصلے بدل سکتے ہیں، قبلے کی جہتیں بدل سکتی ہیں، لیکن خدا وہی ہے، معبود ایک ہے، صحیح ہے۔
اس سلسلے میں ایک جملہ سارے اہلیان اسلام کو دعوت ہے کہ ہزاروں کو پوجنے والے ایک ہو گئے ہیں بھائی، تم ایک کو پوجنے والے ہزار میں بٹ جا رہے ہو کیوں؟ اب آگے نہیں بولوں گا میں، یہ جملہ آپ کے دل کی ہے، خدا کرے قبول کر لیں۔ ہزاروں کو پوجنے والے ایک ہو گئے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے، اور تم وحدت کے حامل ہو، قل هو اللہ احد، احدیت کے ماننے والے ہو، ایک کے ماننے والے، اتحاد وحدت، یہ تو تمہارا ایمانی شیوا پیشہ تھا، ایمانی مطلب کلچر تھا، ایمانی پہلو تھا، تو تم بھی متحد ہو جاؤ۔ جس بیس پر متحد ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں، ایمانیات کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی ریئلٹی کی بنیاد پر، عقیدہ توحید و رسالت پر ایک ہو جاؤ۔ باقی عمل کے اعتبار سے یہ تو کوانٹیٹی اللہ پاک نے اس اعتبار سے بھی ہمیں عقیدے کے طور پر دیا شریعت اسلامیہ نے کہ انبیاء اور فرشتے کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ معصوم عن الخطا کا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء اور فرشتے۔ تو سوچیں، جو صحابہ سے لے کر صبح قیامت تک اولیاء اللہ کو بھی عصمت کا عقیدہ نہیں دیا، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ایک دوسرے کے عمل کی بنیاد پر کھینچا تانی نہ کرو آپ۔ اگر توحید اور رسالت میں سنیت کی بقا ہے ان کے اندر، سنیت کی بقا، یہ رافضیت اور شیعت خارجیت کا پہلو نہیں، سنیت کی بقا ہے، توحید اور رسالت کی ریئلٹی ہے، تو ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں چھوڑو نہیں، انہیں قریب کرو۔ بس یہی کہوں گا کہ ہزاروں کے پوجے پجاری ایک ہو گئے، ان کا بیس یہی ہے کہ ہمیں مٹانے کی کوشش کریں۔ ایک بات اور تسلی کے طور پر کہہ دوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ ہمارے ملک میں 29 اسٹیٹس ہیں، ہے نہیں 29، یہ تلنگانہ ملا کے 29 ہے، یہ کیا نام ہے، صوبہ ہی بولے نا، ریاست، ہاں 29، یہ 28 تھا تو اب 29 ہو گئے، صحیح ہے۔ اور ہر اسٹیٹ میں کوئی مسلمان نہیں وزیر اعلیٰ، دھیان دیجیے، نہیں وزیر اعلیٰ کہیں بھی نہیں، وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں میں، کہیں بھی نہیں۔ اب دھیان دیجیے گا، کشمیر تو خیر وہ ایک متنازع پہلو ہے، اب پھر بھی چلیے، آپ صدر آپ کے، وزیر اعظم آپ کے، وزیر اعلیٰ آپ کے، دھیان دیجیے گا، اور اکثریت آپ کی، تمام چیزیں آپ کی، پھر خطرہ مسلمانوں سے کیوں ہے آپ کو؟ یہ مسلمانوں اپنی کوالٹی کو سمجھو، کوالٹی کو سمجھو۔ اگر ہمارا دبدبا ہوتا تو خدا کی قسم انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ جیسے 600-650 برس تک دیکھو آپ، اگر اکبر کو تباہی کے دہانے پر بھیجنے والی کوئی قوم ہے تو علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ ہمارے علماء ہی ہیں، مجدد الفسانی ہیں، شیخ احمد فاروقی سرہندی ہیں، سمجھ رہے نا آپ؟ یہ سب جو خاتمہ ہوا، یعنی ہم حق پرست قوم ہیں، ہم باطل کو کبھی نہیں مانتے، اور حق کا ازالہ اگر ہماری قوم سے بھی ہو رہا ہے تو ہم اسے بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہے ہماری شان، ہمارا شیوا۔ خیر، اللہ پاک سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام اور مسلمان کا بول بالا ہو۔ خیر، تو یہ 3 چیزوں کا دعویٰ کہ زمین میں کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا، ارے پوری روئے زمین تو چھوڑو، کوئی ٹکڑا بتا دو جس میں تم نے اس کو پیدا کیا ہو، نہیں پیدا کیا۔ آسمان میں اللہ کے ساتھ تم کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے، یہ بھی بتا دو، یہ بھی نہیں۔ یا کوئی کتاب ہے، یہ بھی بتا دو، یہ بھی نہیں۔ تو ہے کیا تمہارے پاس؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بعض ایک دوسرے کو بس صرف دھوکے میں رکھ رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو پوجو گے تو یہ ملے گا، منگل کے دن کھسل ہوگا تو یہ کے دن یہ ہوگا، یہ سب کچھ نہیں ہے، ایک اللہ۔ اسی لیے ایک بات بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر غریب کیوں ہے، جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا انڈیا میں غربت کیوں ہے جب شراب نہیں پیتے، تو شراب پینے والی قوم ہے نا، برٹش وغیرہ، یعنی کہیں کہ باہر کے قوم یہی بولتی ہے کہ مطلب ہم لوگوں کا انسان بھائی کوئی جاتا ہے تو کہتے ہم شراب نہیں پیتے، تو ارے پھر بھی غریبی ہے وہاں، ہم لوگ یہاں شراب پی کر کے غریب نہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی ہم بلیور قوم ہیں، ہم اپنی غربت کو اپنی بلیو یا اپنی ایمانیات میں داخل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں لاش بھی پڑی رہتی نا، اور مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ ہم اپنی پریشانی کو توحید اور رسالت کے سامنے نہیں لا کر کھڑا رکھتے ہیں۔ اللہ ہم راضی ہیں اگر تو اس سے راضی ہے، یہ ہمارا تصور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا پھر بھی ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا پیمانہ، اس لیے ہمیں کوئی تہمت نہ دے اور ہم پر یہ نہ کہے کہ یہ مولوی مولانا بہت کمزور ہوتے ہیں، غریب۔ ابھی ایک اور بات کہوں، دیندار حضرات لاک ڈاؤن میں
بڑے پرسکون زندگی کاٹے ہیں. اب دیندار کے ایک لفظ کہا میں نے, دیندار سے مراد اب اگر علماء صرف کہتا یا حفاظ کہتا تو بہت اہم بات ہو جاتی. میں علماء کو بھی اس راہ میں لا رہا ہوں اور مخلصین عوام کو بھی لا رہا ہوں کہ جن کے اندر واقعتاً, کیونکہ میں ایک بات ابھی پڑھ رہا تھا, وہ بڑا دل کو لگ گیا, بڑی دل کو لگ گئی وہ بات یہ تھی کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں, وظیفہ بتائیے. لیکن اللہ والے نے ان کو بلایا, اب جو بھی شرائط ہیں, تم کھانا مطلب نمک والا ہے زیادہ کھاؤ, پانی ہے مطلب پانی نہیں پینا وغیرہ وغیرہ کہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب اس حالت میں جب جا کر کے سویا اور سونے کے بعد دیدار نہیں ہوا, حضرت نے آ کر کے کہا کہ دیدار ہوا, کہا نہیں. تو کیا دیکھے تم؟ ارے میں نے پانی دیکھا, میں نے اچھا اچھا کھانا دیکھا. تو فرمایا کہ سمجھ میں آ گیا تمہیں دیدار نہیں ہو سکتا. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ تم جب سو رہے تھے تو تمہارے دل میں دماغ میں یہ تھا کہ تم پانی نہیں پیو ہو, پیاس کی شدت بڑھا رہی ہے, تم کھانا ٹھیک نہیں کھائے ہو, کھانے کی شدت, وہی سب خواب میں آیا. کاش اگر تم یہ سوچ کر کہ نبی کو دیکھنا ہے, نبی ہی کو دیکھنا ہے, تو نبی آتے تمہارے خواب میں. تو خواہش ایسی ہو کہ سوئے بھی تو وہی خواہش نظر آئے. ہم نے تجھے نمک زیادہ کھلا دیا تو تم یہ سوچنے لگے ارے کھانا اچھا ملتا تو ٹھیک تھا نا, تو وہی تمہارے کو آ گیا خواب میں. تو دیکھیے گا, میں اصل بتانے یہ جا رہا ہوں کیا کس بات پر یہ آئی تھی بات, کس بات پر یہ میں نے کہا. ہاں, لاک ڈاؤن میں مخلصین, اب علماء اور غیر علماء, کیونکہ ڈائریکٹ ہم علماء پر کریں تو ہم بھی اسی کیٹیگری کے ہیں. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ جن علماء نے اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمیشہ کام کیا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. عوام نے بھی اخلاص اور للہیت سے اللہ کی عبادت کی ہے, دل میں خدا اور رسول کو رکھا, تو الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جن لوگوں نے پیشہ ورانہ فکر کے ساتھ زندگی کاٹی تھی, سب پریشان رہے, سب پریشان رہے. اور یہ لاک ڈاؤن ہی میں نہیں, ہمیشہ پریشان رہیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ وہی ہے, نبی وہی ہے, مددگار وہی ہے, سب وہی ہے, اللہ رسول سارے سب وہی ہیں. لیکن اللہ نے گویا بہت اچھی طرح ہمیں آزمانے کے لیے ایک مطلب سما باندھا. اب اس میں اخلاص کو آزمایا. اگر آپ کا دل نور ایمان سے منور تھا تو کل بھی آپ کے ساتھ اللہ, آج بھی آپ کے ساتھ اللہ. یہی کہوں گا, اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو مخلصین علماء اور خطبہ اور واعظین کر رہے تھے وہ کرتے رہے, انشاءاللہ ان کا دن ہمیشہ کی طرح اچھے ہی کٹے گا. اور مخلصین عوام جو اللہ پاک نے آپ کو بچائے محفوظ رکھا, آپ ویسے ہی اخلاص و للہ اس کا عبادت کرتے رہیں تو انشاءاللہ صبح و شام زندگی اچھی ہی کٹے گی. چلیے, بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. اب غرورا کی تفسیر میں میرے غوث پاک کر رہے ہیں. عنوان تو دوسرا تھا, کل اس کو عنوان کو لاتا ہوں میں. ایک عنوان بڑا حد تک کہ زمین متحرک ہے یا ساکن, وہ بڑی اچھی آیت آ گئی ہے اور غوث پاک کا اندیا. میں آج عنوان باندھ دیتا ہوں. پہلے غرورا کی تفسیر دیکھیے. اے تغریرا من الشرفاء بالاراذل منهم والرؤساء بالضعفاء وتلبيسا من اصحاب الثروه على ذوي الاحلام السخيفه منه حفظا لجاههم وسيادتهم والله المطلع بجميع حالات عباده يعلم تغريرهم وتلبيسهم ويمهلهم ولا يعاجل بالانتقام لكمال حلمه. اوہ کیا کہنا, یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے اللہ سبحانہ کہ یہ دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا. دیکھیے اسی لیے آ گیا کہ میں صبح صبح جو ہے وہ کرتا ہوں, سوریہ نمسکار کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, وہ یہ کرتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ تو اللہ سبحانہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں, یہ دھوکہ ہے. کیونکہ کمزور لوگوں کو لالچ دے کر کے, ابھی دیکھیے اب کیا کہہ رہے ہیں, 15 کروڑ 25 کروڑ, بتائیے وہ پوری 5 سال میں نہیں کما سکتا وہ 1 کروڑ نہیں. پیریڈ دیکھیں ان کا, اگر کتنا بھی اگر وہ جھوٹ جھاٹ بولے 5 سال میں نہیں کما سکتا. میں روز 1 مہینہ بھی 1 لاکھ روپے کمائے تو 12 مہینے میں 12 لاکھ روپے ہوتے ہیں. اب 5 میں 12 25 60 مہینے میں 60 لاکھ روپے ہوں گے. 1 کروڑ روپے کی بات ہے, اللہ 25 کروڑ. تو یہ دھوکہ ہے. اور بننے کے بعد دیکھو میرے پاس بنگلہ ہے, یہ دنگلہ ہے, یہ جنگلہ ہے. میں ایک جملہ بول دوں, قارون کے خزانے کی کنجیاں اتنی بڑی تھیں کہ ایک پوری جماعت تھی. قرآن کہتا لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, ایک طاقتور, قرآن کے جملے, اولی القوہ, ایک طاقتور جماعت کو خوب کھلا پلا کر کے رکھتا تھا کہ خالی کنجی اٹھاؤ. تالے کتنے بڑے ہوں گے,
کنجی اٹھاؤ تالے کتنے بڑے ہوں گے. تو قارون کے خزانے کے 1% کے کروڑے پرسنٹ کے 1% بھی مان لیں تو اتنا آپ نہیں کما سکتے. لیکن وہ کیسا کیا ہوا؟ قرآن کہتا فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہم من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر رہو گے تو دیکھو قارون کے خزانے خود بھی دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے، خزانے کو بھی دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو حرام کمائی کی مثال اگر اس خزانے سے نہیں دیں گے تو کس خزانے سے؟ غوث پاک کے خزانے سے دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ حلال کماؤ، 1 روپے میں انیک کی برکت ہوگی، اور حرام کماؤ گے تو لاکھوں بھی کما لو گے، کچھ برکت نہیں ہوگی، ہزاروں بیماریاں ہوں گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی دعا کو قبول فرمائے، درس کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو، محبین کو، معتقدین، مریدین، متوسلین سب کو صبح و شام زندگی میں انوار و تجلیات کی رحمتیں، بارشیں، سعادتیں نصیب فرمائے، جسمانی اور روحانی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، جو بھی پریشانی ہے ظاہری اور باطنی ہر طرح سے دور فرمائے، اور گھر بار میں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کو عطا فرمائے، خوشحالی بحالی نصیب فرمائے، ملکی معاشرتی تمام سطح پر مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، اور تمام اہلیان اسلام کو صبح و شام زندگی میں عزت و حرمت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ملکی سطح پر ہندوستان کے مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، بیٹی بچے بوڑھے چھوٹے تمام کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی حفاظت غیب سے فرمائے، اور غیب سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے، اور جو بھی آسائشوں اور ضرورتوں کی چیزیں ہیں ان کو درکار پروردگار ان تک مہیا فرمائے. اور ظالموں نے بدنگاہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، پسوائی انہیں ان کے مقدر میں فرمائے، ہم سب کو عروج اور ہم سب کو ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.